کر دیں ادھر آئے گا ریزیوم کا فون اینو دبائیں گا ویڈیو ریزیوم کر دیں اپنے آپ کو سیدھا خدا کر لیں اجتماعی خدمات وغیرہ لینے کے چلے کوشش کریں الحمدللہ خالق الانسان القائل في كتابه القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد آپ احباب کے اس عظیم جامعہ میں حاضر ہو کر دلی مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس ادارے اس جامعہ کی بہاروں کو تا قیامت سلامت رکھے میں معزز اساتذہ کرام جامعہ اور دیگر جتنے بھی اس ادارے سے منسلک احباب اساتذہ میرے بڑے یہاں پر تشریف فرما ہیں میں سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ احباب نے اپنی محبتوں سے مجھے چیز کو نوازا اور اپنے جامعہ میں آنے کی دعوت دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبھی کو بے حد و بے حساب اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج کا یہ تقریری مقابلہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ جن طلباء کرام نے اس میں حصہ لیا وہ سبھی مبارکباد کے مستحق تھے، اس لیے کہ سب سے پہلی جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے طلب کرتے ہیں مانگتے ہیں وہ ہے بندے کی اپنی ذاتی ہمت۔ ہمارا وسیلہ یہ ہے کہ ہم سبھی کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ڈال دیتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اللہ نے چونکہ چاہا ہی نہیں تو میں اس وجہ سے یہ کام نہیں کر سکا۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ اس کو سمپل سادہ لفظوں میں اگر مفہوماً عرض کرنا چاہوں تو وہ یہ ہوگا کہ اے بندے پہلے تو ہمت دکھا، پہلے تو اپنا قدم اٹھا، پہلے اپنے جذبات اور اپنی جو اندر صلاحیت ہے اس کے بل بوتے پر میری جانب پڑھنے کا آغاز کر، تو پھر کیا ہوگا؟ جواباً اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتی کہ پھر ہم تیرے لیے راستے پیدا فرما دیں گے۔ سب سے پہلے اپنی ہمت ہم نے دکھانی ہے، سب سے پہلے ہم نے اپنے جذبات کو طلاق دینا ہے، سب سے پہلے ہم نے اپنے قدم اٹھانے ہیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امداد کا ہم نے منتظر ہونا ہے۔ تو
تو اگر قلم نہیں اٹھائیں گے، اپنے آپ کو مستعد نہیں کریں گے، اپنے اندر کانفیڈنس اور اعتماد پیدا نہیں کریں گے، یا اپنے من سے، اپنے تن سے، اپنے وجود سے یہ کہیں گے نہیں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، تو یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بزدل لوگوں کی کبھی امداد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نہیں اتارا کرتا۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی ہمت دکھانی ہے، اپنے جذبے کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور جب انسان پھر اپنے جذبے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اگرچہ تیر اور کمان نہ بھی ہو اور ذرائع جنگ انسان کے پاس نہ بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایسی امداد آسمان سے اتارتا ہے کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے وہ نذیر اور مثال بن جاتی ہے، جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہوا۔ تو سب سے پہلے آپ ہمت دکھایا گئے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ اور میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ مدرسے کا بچہ قابل توجہ بات ہے، جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں زمین کی جانب، وہ بھی اپنی نگاہوں کو اٹھا کر میری جانب متوجہ ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مدرسہ کا ہر بچہ فطرتاً خطیب ہوتا ہے۔ مدرسہ کا ہر بچہ فطرتاً خطیب ہوتا ہے۔ تو آپ سبھی مدرسہ کے طلباء ہیں نا، کوئی باہر کا تو نہیں آیا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میں سے ہر بچہ خطیب ہے۔ لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہوتی کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، جنہوں پنجابی سے کہتے ہیں کہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یار نہیں کوئی شے ہے گا، کسی کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی تو بھی کوئی شے ہے، تیرے اندر بھی کوئی بندہ ہے، تیرے اندر بھی کوئی ٹیلنٹ ہے، تیرے اندر بھی کوئی صلاحیت ہے، تو بھی کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو آپ کے ادارے میں آپ کے اساتذہ آپ کے لیے وزن کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اسی بات کے لیے ہے کہ پیارے بچوں آپ خطیب ہیں، آپ میں ملکہ ہے، آپ بول سکتے ہیں، آپ موتی رول سکتے ہیں، آپ گفتگو کر سکتے ہیں، آپ مجموعوں پر چھا سکتے ہیں، آپ مجموعوں کے سامنے گفتگو کر کے دین حقہ کی بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ اسی بنا پر آپ کی جامعہ کے اساتذہ آپ کے لیے وزن کا اہتمام کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی کہ آپ خطیب ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی جو میں نے کہا کہ مدرسہ کا ہر بچہ فطرتاً کیا ہوتا ہے؟ سارے بولے، سارے بولے، خطیب ہوتا ہے۔ یہ گل میں تم تاثیر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ جن نے اول تو لے کے آخر تک بیٹھ گیا اسی سارے کہیے تو خطیب آسی سبھی کہو کہ ہم خطیب ہیں، ایسے نہیں جانتا آواز سے ہم خطیب ہیں، ہم خطیب ہیں، ہم خطیب ہیں۔ تو اب یہ جو آپ نے آج اس بات کا اظہار کیا اور آپ کو میں نے بتایا، ظاہر سی بات ہے کہ جو بندہ جس فیلڈ کا ہوتا ہے، جس محکمے کا ہوتا ہے، تو اس بندے کو زیادہ اس فیلڈ سے متعلقہ باتوں کا علم ہوتا ہے۔ چونکہ میں اس فیلڈ کا ہوں، فن خطابت کی فیلڈ کا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے دل میں آئے کہ یار میں خطیب ہوں تو کوئی نہیں ہوں، یہ تو ویسے مجھے کہہ کر جا رہے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ جو بندہ اس فیلڈ کا ہوتا ہے، اس فیلڈ سے متعلقہ سب سے زیادہ اسی کو پتا ہوتا ہے، اسی کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اب تک میں نے 33 کورسز فن خطابت کے پورے ملک میں کروائے اور 11 ملک پاکستان کے بڑے شہروں میں ان کورسز کا اہتمام کیا، اور 1400 سے زائد علماء، طلباء، وکلاء، ججز، MPAs، MNAs اور اسی طرح مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد نے مجھ سے کورس کیا، اور اسی طور پر اس فن کے اوپر کتاب لکھی، لیکچرز دیے اور مختلف تقاریب میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ تو مجھے امید واسی ہے کہ جب اتنی ساری ایفرٹس اور اسٹرگلز اور کوششیں اس فن کے حوالے سے ہیں، تو اس فن میں آپ احباب کو جو میں نے کہا کہ آپ اس شہر کی خطیب ہے، تو امید واسی ہے کہ میری رائے کوئی اہمیت رکھتی ہو۔ تو اس لیے اس بات کو آپ سے نشین رکھ لیں کہ آپ احباب میں سے ہر بچہ خطیب ہے۔ لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے میں ٹیلنٹ اور صلاحیت ہوتی ہے، اس کو پالش کرنا پڑتا ہے، اس کو نکھارنا پڑتا ہے، اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ یقین جانیں کہ ہمارے کورسز میں آنے والے طلباء میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو گونگے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ گونگے، یا کہہ لیں کہ لم یکج
کہ ان کا بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ آتے ہیں انہیں ہم بتاتے ہیں، ہلاشری دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، تمکین دیتے ہیں، ان کو پالش کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اس علم سے، اس فن سے آگاہی فراہم کرتے ہیں، تو پھر 6 دن کے بعد وہی جو طالب علم ہوتا ہے جو پہلے گونگا بن کر آیا ہوتا ہے، اب وہ ایسا بولتا ہے کہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بھائی چھوڑ کر، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا چیز ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ اور صلاحیت ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، آپ کی جو اساتذہ اتنی جانشانی کے ساتھ آپ کے لیے مدرسہ میں بسم کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو ہم نے سیریس لینا ہے، اور اس کو اپنے لیے آگے بڑھنے کا جو اللہ پاک کے سامنے موقع دیا ہے اس حوالے سے اس کو دیکھنا ہے، اور اس میں اپنی طلب کو دکھانا ہے۔ ایک بات دل کی تختیوں پر لکھیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے طلبوں کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بے طلب ہوتے ہیں نا، ان کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع ان کو مسدود کر دیتے ہیں، اور جو لوگ اور جو طلبا اپنے دل میں طلب رکھتے ہیں کسی بھی بات کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کے لیے راہیں ہموار کر دیتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اب وہ ابتدائی ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا عروج عطا فرما دیتا ہے کہ پھر وہ انتہائی ہو جاتے ہیں، لوگوں کے لیے سند ہو جاتے ہیں، لوگوں کے لیے دلیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے سیریس پن کا مظاہرہ کرنا ہے اپنے مدرسہ اور جامعہ میں ہونے والی ان تمام تقاریب اور بزموں کے اندر، اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے جامعہ میں حفظ کے طلباء ہیں وہ بھی اس بزم کے اندر اپنے آپ کو پیش رکھا کریں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم تو حفظ کے طلباء ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ میں سے ہر ایک بچہ اسے اس قدر اپنے اوپر اعتماد اور کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ بھلے بلے میں جائے تو وہاں پر اگر گفتگو کرنے کا موقع ملے تو وہ اس موقع کو گوائے نہ، ضائع نہ کرے، بلکہ پورے طرز کے ساتھ، احتشام کے ساتھ، پورے پیشن کے ساتھ اور پورے بلبلے کے ساتھ اور کانفیڈنس کی بحالی کے ساتھ ایسی گفتگو کرے کہ بجائے اس کے کہ اس پر راشا داری ہو، اس کی گفتگو کو سن کر من میں پر راشا داری ہونا چاہیے۔ اب ہماری حالت کیا ہوتی ہے کہ مجمع کے سامنے جب ہم جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ مجمع ہماری گفتگو سن کر کبکبائے، ہم خود ہی کبکبانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ سوچیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر وہ بیچارے خود ہی لرزہ پر اندام ہو تو کیا کفر پر لرزہ طاری ہوگا؟ باطل پر لرزہ طاری ہوگا؟ اگر وہ خود ہی کبکبائیں، سب سے پہلے عمر میں جرأت اور بہادری اس لیول کی ہونی چاہیے کہ ان کی ٹانگیں لرزہ پر اندام نہ ہو، ان کا وجود لرزہ پر اندام نہ ہو، ان کی گفتگو کے اندر پورا پیشن ہونا چاہیے، پورا بلبلہ جوش اور جذبہ ہونا چاہیے، اور اس لیول کی ہونی چاہیے کہ ان کی گفتگو کو سن کر باطل اور کفر وہ خود لرزہ پر اندام ہو جائے، نہ کہ حضرت عمر کی شخصیت۔ اور یہی وجہ تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بڑے خطیب تھے، ان کی خطابت کے اوپر مستقل جو اس فن کے ماہرین ہیں ان کی گفتگو اور ان کے تبصرے اور ان کے کومنٹس موجود ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خطابت کے حوالے سے کہ جب گفتگو کرتے تھے تو مجمع پر کیسے ان کا روب اور دبدبہ طاری ہو جاتا تھا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کانفیڈنس، اعتماد، پیشن اپنے اندر ہونا چاہیے۔ تو پھر جب آپ کے اندر ہوگا تو پھر آپ کی ٹانگیں نہیں کبکبائیں گی بلکہ سننے والے کی ٹانگیں کبکبائیں گی۔ پھر آپ لرزہ پر اندام نہیں ہوں گے بلکہ باطل کے ایمان لرزہ پر اندام ہوں گے۔ بلکہ آپ اگر اس کو یوں کہنا چاہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زبان ہے اور قوت گویائی ہے اس کو اتنا پاورفل رکھا ہے کہ لفظوں کی طاقت سے بڑی بڑی نظریات کی اور عقائد فاسدہ کی جو عمارتیں کھڑی کی جاتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لفظوں کی ضرب سے انہیں منہدم اور زمین بوس کر دیتے ہیں۔ لفظ اتنی طاقت رکھتے ہیں، لیکن لفظوں کی طاقت تب آئے گی جب کانفیڈنس اور اعتماد ہوگا، جب اس میں پیشن ہوگا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں کب آئیں گی؟ اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیے گا۔ میں اکثر اپنے کورسز کے اختتام پر اپنے اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو، شائقین خطابت کو عرض کیا کرتا ہوں کہ فن خطابت کا خلاصہ، لب لباب، نچوڑ وہ کیا ہے؟ 2
اس کی وجہ کیا ہے؟ علم پاس ہے لیکن اس علم کو آگے منتقل کرنے کا جذبہ یا اس کو آگے منتقل کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. تو پھر ایسے علم کا کیا فائدہ کہ آپ کے اس علم سے لوگ استفادہ نہ کر سکیں، آپ لوگوں کو اس علم سے آگاہی فراہم نہ کر سکیں، آپ لوگوں کو اس علم سے شناسا نہ کر سکیں. علم کے حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جہالت سے نکال کر اجالے میں اور علم میں رکھا ہے، وہیں پر آپ لوگوں کو جہالت سے نکال کر علم کی وادی میں لے آئے. تو جب آپ کے اندر علم ہے، کتابیں آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہیں، آپ کی اسلامی لائبریری ہے، حیثیت رکھتا ہے اور دکان کی حیثیت رکھتا ہے. سب سے کامیاب دکاندار وہ ہوتا ہے جس کے پاس قسم کا مال پڑا ہو. یہ کامیاب دکاندار نہیں بلکہ جسے ڈیل کرنے کا طریقہ آتا ہے وہ کامیاب دکاندار ہے. یہ ہے آپ کی دکان، اس میں کتابیں پڑھی ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی تفسیر، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند شافعی، فلاں ساری کتابیں، سارے علوم اس میں پڑھے ہیں. منطق اس میں ہے، نحو اس میں ہے، صرف اس میں ہے، بلاغہ اس میں ہے، نہ جانے کیسے کیسے علوم جو آپ نے اپنے اساتذہ سے پڑھے اور سنے، ذات میں تلفظ طے کر کے اپنی اس دکان میں مال کو جمع کیا. اب جب مال بیچنے کی باری آتی ہے تو آپ ڈیل نہیں کر سکتے، آپ بول ہی نہیں سکتے، آپ اسٹیج پہ آ ہی نہیں سکتے. تو پھر آپ کو بتائیں کہ آپ کامیاب آئے ہوئے یا ناکام آئے ہیں. سیم اسی طرح کہ اس کی دکان میں سبھی کچھ پڑا ہوا ہے، قسم کی ورائٹیز پڑی ہیں، مال پڑا ہوا ہے، لیکن اسے ڈیل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، مال بیچنے کا طریقہ نہیں آتا. اس عالم کی مثال کے جس کی اس سیم والی دکان میں قسم کے علوم پڑے ہوئے ہیں مگر اسے کھولنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا، وہ ایسے کی دکاندار کی طرح ہے جس کے پاس سبھی کچھ پڑا ہوا ہے لیکن اپنا مال بیچنے کا اسے طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا. تو پھر جب طریقہ نہیں آتا تو وہ کمائی کیا کرے گا؟ وہ اپنا مال بیچے گا کیسے؟ وہ اپنا مال لوگوں تک منتقل کیسے کرے گا؟ تو وہ کہ یہ ناکام بندے کی علامت ہوا کرتی ہے، اس کے پاس کچھ ہو اور وہ آگے منتقل نہ کر سکے. تو آپ جو اپنے اساتذہ سے اس جامعہ کے اندر علم حاصل کر رہے ہیں تو اس کو اپنی دکان میں آپ نے باقی رکھنا بلکہ اس کو آگے منتقل کرنا ہے. اور اس منتقلی کے لیے آپ کو زبان کا فن سیکھنا ہوگا. اور زبان کے فن کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام صاحب علم، صاحب حکمت، صاحب شریعت اور صاحب نبوت پیغمبر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا اور دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا وَأَرْسِلْهُ مَعِيَ لِكَيْ يُصَدِّقُنِي، کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجیے. کیوں؟ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، کہ وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے. سادہ لفظوں میں یوں کہہ دیں، آج کے سنہریوں میں اور آج کے حالات و واقعات میں کہ ہمارے جلسے میں مشائخ، علماء اور بڑے بڑے اسکالرز آتے ہیں لیکن ہم اپنے جلسے کو کامیاب کروانے کے لیے کسی ایک آدھ فقیر کا بھی انتظام کرتے ہیں. تو سیم اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام مشائخ کی لسٹ میں آتے ہیں تو وہ اپنے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے جلسہ کون سا جو فرعون کے دربار میں ہوا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام ایک خطیب کو اللہ پاک کی ذات سے طلب کرتے ہیں اور مانگتے ہیں. یہ ہے پاور اسپیکنگ، یہ ہے گفتگو کا ملکہ اور طاقت اور اس کی اہمیت. اسی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام صحیح بخاری میں سے بات آتی ہے، اپنے صحابی حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ انہیں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، جہاں جہاں ہوتا انہیں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. حتیٰ کہ مسیلمہ کذاب مدینے میں آیا، اللہ کے نبی کے پاس گئے، اسے سمجھانے کے لیے کہ انہیں کیا اس دعوے کا رکھا ہے، یہ کون سا کوئی کشتی شہر ہے نبوت کا دعویٰ کرنا، یہ تو اللہ کی عطا ہے. حضور علیہ السلام وہاں گئے، اپنے جو صحابی تھے ثابت بن قیس کو ساتھ لے کر گئے اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہذا خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ ٹائٹل اور اعزاز دیا گیا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیب ہے. جس طرح خطیب پاکستان، خطیب پنجاب، خطیب یورپ و ایشیا، خطباء کے ساتھ ٹائٹل اور لقب ہوتا ہے، اس زمانے میں
تو اللہ نے آگے سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ رہا تیرا ترتیب ثابت بن قیس، میں چاہتا ہوں اب تیرے ساتھ گفتگو اور مکالمہ تیرا ترتیب کرے گا اور میری طرف سے تجھے جواب دے گا۔ یہ ہے خطابت کی اہمیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ تو عزیز طلباء کرام، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اس طرح علم یہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے، سیم اسی طرح خطابت کا ملکہ یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے سورۃ توبہ کی جب ابتدائی آیات مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت علی سے کہا، علی یہ آیات مبارکہ لے جاؤ، حضرت صدیق اکبر امیر حج بن کر امام حج بن کر مکے کے ہوئے ہیں، آپ وہاں پر جاؤ اور جا کے مکے میں اناؤنس کرو ان آیات مبارکہ کو۔ حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کوئی فصیح و بلیغ شخص نہیں نہ یا خطیب شخص ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے علی، یا تو تجھے جانا پڑے گا یا پھر مجھے جانا پڑے گا، یعنی یا نبی جائے گا یا علی جائے گا، تیسرا کوئی نہیں جا سکتا۔ تو کہا کہ میں تو کوئی خطیب نہیں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جا نہیں سکتا، اب آپ کو جانا ہوگا، تو میں دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری زبان کو ثبات عطا فرمائے، روا فرمائے، تسلسل عطا فرمائے، اور میرے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر اطمینان عطا فرمائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ کی دعا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس کے بعد فصیح و بلیغ خطیب بنا دیا۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس وصف سے اور اس عمل سے تو اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ عام سی گفتگو حضرت علی کو نہیں آتی، عام گفتگو کر سکتے تھے، لیکن وہ انکار کر رہے ہیں کہ میں خطیب نہیں، میں فصیح و بلیغ شخص نہیں۔ اس سے پتہ چلا عام گفتگو کرنا یہ سبھی کو آتا ہے، لیکن خطابت کا ملکہ جو خصوصی ملکہ ہے جو کسی کو آتا ہے۔ تو اس لیے آپ آباد جہاں پر اپنے اساتذہ کے علوم کے وارث بن رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی اس وراثت کو سمیٹ رہے ہیں، کہیں پر آپ اپنی خطابت کی جو وراثت ہے اس کو بھی حاصل کرنا ہے۔ خطابت کا معاملہ اتنا سینسٹیو ہے، سورہ زخرف میں آتا ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تانا دیا وَلَا يَكَادُ يُبِينُ کہ موسیٰ تو صاف طریقے سے گفتگو نہیں کر سکتا، اسے تو بولنے کا ملکہ ہی حاصل نہیں ہے، اور فرعون اتنا بڑا خطیب تھا۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اس کی لمبی گفتگو آتی ہے وہیں پر سورہ زخرف کے اندر، کہ اس نے اپنی خطابت کے بلبوتے پر اپنی ساری قوم کو گمراہ کر لیا تھا۔ ایک بات جملہ میں عرض کر دیتا ہوں، علماء کتابوں سے گمراہ ہوتے ہیں، علماء کتابوں سے گمراہ ہوتے ہیں یا ہدایت پاتے ہیں، عوام خطابوں سے گمراہ ہوتے ہیں یا ہدایت پاتے ہیں۔ علماء کتابوں سے گمراہ یا ہدایت پاتے ہیں اور عوام خطابوں سے گمراہ یا ہدایت پاتے ہیں۔ اس سے آپ لگا لیں اندازہ۔ اب دیکھیے جو عوام ہے ان کا تعلق کتاب کے ساتھ کیا ہے، انہیں کیا کتاب سے لینا دینا، گنے چنے افراد ہوتے ہیں، بلکہ اظہار افسوس کروں گا آپ تو علماء میں بھی گنے چنے افراد ہیں جن کا تعلق کتاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ موبائل کے ساتھ سبھی کا تعلق ہے، کتاب کے ساتھ کسی کا تعلق نہیں ہے۔ میں اپنی کتاب میں نے لکھا ہے اور اپنے کلمات سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور تمام تر جہاں بھی کورس ہوتے ہیں اس بات کا یوں سمجھنے کے رونا لوٹتا ہوں کہ ہم رٹی رٹائی تقریریں کرنے والے بن گئے ہیں، ہمارے کورسز اکثر اس سے مختلف ہوتے ہیں۔ میں فرض کیا کرتا ہوں کہ وہ شخص علمی فقیر ہے